بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم کی طالبات، آج اسلامیات کی کلاس میں ہمارا لیکچر نمبر 10 ہے۔ آج کے لیکچر میں جو ہے وہ ہم پچھلے سبق کا کام کریں گے، جس کا ہم نے صرف سمجھا تھا، پڑھا تھا۔ آج ہم اس کا کام کر لیتے ہیں۔ عملی کتاب کھولیے اپنی، صفحہ نمبر 33 پر آئیے۔ زکوٰۃ کا جو چیپٹر تھا وہ ہمارا مکمل ہو چکا تھا پچھلی کلاس میں، اور اس میں ہم نے جو ہے وہ 4 سوالات کر لیے تھے جو ہمیں کہاں کرنے تھے، کاپی میں۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ لوگوں نے بھی کر لیے ہوں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں آگے کاپی میں عملی کتاب میں کام کرنا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، کیا ہے؟ مندرجہ ذیل خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ ٹھیک ہے، پہلا کیا ہے؟ زکوٰۃ ڈیش عبادت ہے۔ کون سی عبادت ہے؟ مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال کی ڈیش ہوتی ہے؟ جی، کیا ہوتی ہے؟ حفاظت۔ زکوٰۃ کا حکم ڈیش میں بھی تھا، کب بھی تھا؟ پچھلی شریعتوں میں۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ ایمان کی ڈیش ہے۔ کیا ہے؟ نشانی۔ ڈیش اور چاندی سے بنی ہوئی تمام چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ چاندی اور اس کے ساتھ کیا آتا ہے؟ سونا۔ تو سونا اور چاندی سے بنی ہوئی تمام چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے آگے، مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ پہلا سوال آپ کو کیا دیا ہے یہاں پر؟ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے متعلق قرآن میں کیا وعید آئی ہے؟ آیت ترجمے کے ساتھ سنائیے۔ تو یہ جو آیت تھی یہ آپ کی درسی کتاب میں موجود ہے، لیکچر میں بھی بتایا تھا۔ یوم یحمى علیہا فی نار، وہ والی آیت جو ہے وہ آپ نے یاد کرنی ہے اور اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے۔ آگے دیکھ لیجئے، دوسرا سوال آپ کے پاس ہے، اینٹیں، پتھر اور مٹی کے برتن اگر تجارت کے لیے ہوں تو کیا ان میں بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے؟ تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ جی ہاں، اینٹیں، پتھر اور مٹی کے برتن اگر تجارت کے لیے ہوں تو ان میں بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تیسرا سوال ہے، کیا زکوٰۃ میں اس چیز کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے؟ ہم نے پڑھا تھا نا تجارت کا، جو اس میں تھا کہ اگر غلے پر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہوئی ہے تو زکوٰۃ میں وہی چیز دینا ضروری ہے یا اس کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے؟ تو لیکچر میں پڑھا تھا نا ہم نے، تو کیا جواب بنے گا اس کا؟ جی ہاں، زکوٰۃ میں اس چیز کی قیمت دی جا سکتی ہے۔ آگے دیکھیے، کیا زکوٰۃ میں بھی نیت ضروری ہے اور اگر ہے تو کب کرے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ ہیڈنگ ڈالیں گے آپ، زکوٰۃ کی نیت، اور پھر یہ آپ نے کیا لکھنا ہے؟ جب زکوٰۃ کی رقم کسی کو دی جائے یا علیحدہ کر کے رکھی جائے تو اس وقت یہ نیت کرنا ضروری ہے کہ یہ مال زکوٰۃ میں دیتا ہوں یا زکوٰۃ کے لیے علیحدہ کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھ لیجئے، زکوٰۃ کب ادا کی جائے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت، یہ ہیڈنگ آئے گی، اور اس میں آپ نے لکھنا ہے نصاب کے بقدر مال ملکیت میں آنے کے بعد چاند کے حساب سے سال پورا ہو جائے تو زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں پر جو ہے اس کے لیے جگہ بہت کم پڑ گئی تھی، اس لیے یہاں نیچے جو ہے وہ میں نے کر دیا ہے، تو آپ بھی اسی طرح سے جو ہے وہ بقیہ سوال نمبر 5 کی ہیڈنگ ڈال کے 2 لائنیں ڈرا کر کے یہاں پر جو ہے وہ آپ اس کا جواب مکمل کر لیجیے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آدھا یہاں لکھا ہوا ہے کہ سال پورا ہو جائے تو زکوٰۃ ادا کر دی جائے، اور اس کے بعد کیا لکھنا ہے؟ دیر لگانا اچھا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نصاب کے بقدر مال کے ملک ہونے کے بعد اگر سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کر دی تو یہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ویسے تو ضروری کیا ہے کہ جس مال میں زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس مال پر زکوٰۃ 1 سال کا ہونا ضروری ہے، یعنی 1 سال کا گزر جانا ضروری ہے، اس کے بعد اس مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سال کے پورا ہونے سے پہلے بھی جو ہے وہ زکوٰۃ دے دیتا ہے تو یہ کیا ہے؟ جائز ہے، دیر نہیں کرنی چاہیے، جلدی دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے آپ کے پاس، مستحقین زکوٰۃ میں سے کس کو دینا افضل ہے؟ تو ہیڈنگ ڈالیں گے آپ مستحقین زکوٰۃ، اور اس کے بعد آپ نے یہ سوال لکھنا ہے۔
سب سے بہتر ایسے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا ہے جن کا خرچہ اس کے ذمے نہیں ہے اور وہ کیا بھی ہیں، حاجت مند اور مستحق ہیں، جیسے بھائی بہن، بھتیجے بھتیجیاں، چچا پھوپھی، خالہ ماموں، ساس سسر اور داماد وغیرہ۔ ان لوگوں کو زکوٰۃ دینے میں بہت زیادہ ثواب ہے۔ کلیئر ہوگی بات؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم جو ہے یہ ہمارا کام مکمل ہو گیا۔ اب ہم نیا سبق جو ہے وہ شروع کر لیتے ہیں۔ جی، ہم جو نیا چیپٹر اسٹارٹ کرنے چاہ رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہے حج۔ ٹھیک ہے، حج میں اس سے پہلے آپ لوگوں نے روزہ پڑھ لی، نماز پڑھ لی، روزہ پڑھ لیا، زکوٰۃ پڑھ لی، اب حج پڑھ لی۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ جو پڑھیں گے وہ ہے تعریف، حج کی تعریف، حج کا حکم، فرضیت اور فضیلت۔ یہ 4 چیزیں آج ہم پڑھیں گے۔ باقی حج کا وقت، حج کے واجبات اور فرائض یہ ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیے حج کی تعریف۔ حج کے لغوی معنی کیا ہے؟ ارادہ کرنا۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ حج اس کو کہتے ہیں کہ مخصوص دنوں میں مخصوص مقامات میں مخصوص طریقے پر چند اعمال کرنا، یہ کیا ہے؟ حج ہے۔ ٹھیک ہے، حج کا حکم یعنی کن لوگوں پر جو ہے وہ حج فرض ہے۔ حج جو ہے یہ تمام عمر میں ایک مرتبہ ہر اس شخص پر فرض ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہو کہ وہ اپنے وطن سے مکہ معظمہ تک آنے جانے پر کیا ہو؟ قادر ہو۔ ٹھیک ہے، تو جس شخص کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ وہ بآسانی مکہ معظمہ جا سکتا ہے، تو اب اس پر کیا ہے؟ اس پر ایک مرتبہ یعنی پوری عمر میں ایک مرتبہ حج کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ ٹھیک، اب دیکھ لیتے ہیں حج کی فرضیت، یعنی اس کا ثبوت پڑھ لیتے ہیں کہ حج فرض ہے یعنی، تو اس کا ثبوت جو ہے وہ ہمیں قرآن پاک سے بھی ملتا ہے اور احادیث شریفہ سے بھی ملتا ہے۔ ہم یہاں سے جو ہے وہ دونوں کے ایک ایک دلیل دیکھ لیتے ہیں۔ حج کی فرضیت جو ہے وہ قرآن کریم سے جو ہے وہ کیا ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ ترجمہ کیا ہے کہ اور لوگوں پر اللہ کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس کے گھر تک جانے کی طاقت رکھے وہ کیا کرے؟ اس کا حج کرے، یعنی بیت اللہ جانے کی طاقت رکھے یعنی استطاعت ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ جا سکتا ہے، تو اس پر لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ کیا کرے؟ اس کا حج کرے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے وہ حدیث میں کیا بیان کیا ہے؟ یا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا۔ کیا مطلب ہوا کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، پس کیا کرو؟ حج کرو۔ ٹھیک ہے، تو یہ آیت اور حدیث دونوں جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں پر تمام عمر میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، ایسے مسلمان پر جس کو مکہ معظمہ تک جانے کی کیا ہے؟ استطاعت ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھ لیتے ہیں حج کی فضیلت۔ ہر چیز کی فضیلت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، حج کی بھی کیا فضیلت ہے؟ حدیث میں یہ وارد ہوئی ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ عمرے کے بعد عمرہ کرنا ان گناہوں کا کفارہ ہے جو ان کے درمیان صادر ہوں۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک عمرہ کر کے آئے پھر واپس آئے تو اس عرصے میں جتنے یعنی گناہ ہوئے، ٹھیک ہے، اب دوسرا عمرہ کرنے گئے تو ان دونوں عمروں کے درمیان جتنا عرصہ گزرا ہے اور اس عرصے میں اس نے جتنے گناہ کیے ہیں وہ اس کے لیے کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ عمرے ان کے لیے کیا ہو جاتے ہیں؟ کفارہ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کیا ہے یہ؟ اور مقبول حج کا ثواب کیا ہے؟ جنت ہی ہے۔ تو عمرے کی فضیلت بھی یہاں نظر آ جاتی ہے اور حج کی بھی۔ ٹھیک ہے، عمرے کی کیا فضیلت ہے کہ عمرے کے بعد عمرہ کرنا ایسا ہے کہ جو اس کے درمیان ہم گناہ کر لیتے ہیں جانے میں، تو وہ عمرہ ان گناہوں کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ کفارہ بن جاتا ہے، یعنی ہمارے ذمے سے وہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور حج مبرور یعنی جو مقبول حج ہے اس کا ثواب کیا ہے؟ جنت ہے۔
ٹھیک ہے. تو یہ جنت ہے، یہ حج کی فضیلت بتائی کہ جو شخص حج کرے اور اس کا حج مقبول ہو جائے تو اب اس کو کیا ہے، اس کے بدلے میں کیا ملے گی، جنت ملے گی. ٹھیک ہے. تو یہ حج کی فضیلت جو ہے وہ یہاں پر نظر آ رہی ہے ہمیں. اس کے علاوہ حج کا وقت، حج کے فرائض اور واجبات انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے، اور اس کا کام بھی ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں کریں گے. تو اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.